الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا وقدوتنا خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. بہت ہی احترام کے قابل میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج ہمارے اس ملک میں رمضان المبارک کی 19ویں رات ہے۔ 18 روزے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے اور آج 19ویں رات میں ہم موجود ہیں، جبکہ دنیا کے بہت سے ممالک میں آج 20ویں رات ہے اور 19 روزے ختم ہو چکے۔ کل تک ہم منتظر تھے، انتظار میں تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے۔ بہت شدت سے انتظار تھا، بہت کچھ سوچا تھا کہ یہ مبارک مہینہ آئے گا تو ہم یوں کریں گے اور یہ عبادت کریں گے اور اس طرح کریں گے۔ بہت کچھ ارادے بنائے تھے، بہت کچھ عزائم کیے تھے۔ وہ مہینہ آیا اور گنتی کے چند دنوں میں ہمارے ہاتھوں سے اتنا تیزی سے نکل گیا کہ پتہ بھی نہیں چلا۔ کل تو رمضان شروع ہوا تھا اور آج 2 عشرے ختم ہونے کے قریب ہے۔
رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ وہ چلا جائے، رہنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے جہاں رمضان کے روزوں کا تذکرہ فرمایا، اسی جگہ فرما دیا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ وہ اس میں اشارہ کر دیا کہ کوئی بہت لمبا وقت نہیں ہے، یہ انگلیوں پر گنا جا سکے اتنے چند دنوں کا مہینہ ہے، اور وقت تو ایسے ہی گزرنے والی چیز ہے۔ اب جب کہ 2 عشرے ختم ہونے کے قریب ہے اور تیسرا اور آخری عشرہ بالکل آیا ہی چاہتا ہے، اس موقع پر ہم میں سے ہر آدمی ایک اپنا حساب لگائے کہ ان 18-19 دنوں میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم نے کیا کیا، اس مبارک مہینے کی ہم نے کتنی قدردانی کی اور کتنی ناقدری کی، اس مہینے میں کتنی عبادتیں ہوئی اور کتنی غفلتیں ہوئی۔ کیا یہ مہینہ صرف سونے میں اور کھانے پینے کے انتظاموں میں اور ایسے ہی لغو اور بیکار کاموں میں گزر گیا، یا اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، دعاؤں میں، صدقات و خیرات میں، خیر کے کاموں میں، دین کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے میں گزرا؟ یہ ہم میں سے ہر آدمی اپنی اس ماہ رمضان کا ایک حساب لے لے، جائزہ لے لے۔ انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنا حساب لیتا ہے، تو آگے کا راستہ اس کے سامنے واضح ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے اگر انسان حساب کر لے تو وقت ابھی موجود ہے، اس میں کچھ تلافی ہو سکتی ہے، جو کچھ پیچھے چھوٹ گیا اس کی کچھ بھرپائی ہو سکتی ہے، انسان کچھ محنت کر سکتا ہے۔ اس محاسبے کے نتیجے میں اگر اچھا رزلٹ اپنا سامنے آئے اور یہ بات سامنے ظاہر ہو کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہم نے اس مہینے میں اچھی نیکیاں کی اور وقت اچھا گزارا، تو اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرے، تو ان شکر کی ادائیگی سے مزید توفیق ملے گی۔ اور اگر اللہ نہ کرے غفلتوں میں گزرا ہے تو دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، افسوس ہو، پچھتاوا ہو، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار ہو، توبہ ہو، اور جو دن باقی ہیں ان کو گزرے ہوئے دنوں سے بہت بہتر گزارنے کا ارادہ ہو، عزم ہو، اور جو کچھ پچھلے دنوں میں نہیں ہو سکا اس کی کچھ تلافی کرنے کی کوشش کر لی جائے، تو انشاءاللہ ابھی بھی وقت گیا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے، تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے۔ تو اگر رمضان ابھی ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مبارک دن اور راتیں، اگر ابھی بھی احساس ہو جائے دل میں، اللہ یہ احساس ہم سب کو عطا فرمائے، احساس نایافت، کچھ پا نہ سکنے کا احساس، کچھ حاصل نہ کر سکنے کا احساس، یہ اگر دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے ترقی کے دروازے کھل جاتے ہیں، ترقی اور کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ یہ احساس ہم سب کو عطا فرمائے کہ ان 18-19 دنوں میں جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ہوا، اب باقی جو دن ہے 11-12 دن، ان دنوں میں ہمیں کچھ کرنا ہے، اللہ کو اپنی لالچ دکھانی ہے، اللہ کو اپنی منافست دکھانی ہے۔ یہ جو عزم اگر دل میں پیدا ہو گیا تو انشاءاللہ یہ باقی کے دن گزرے ہوئے دنوں کے مقابلے میں بہتر گزریں گے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے، اگر دیکھا جائے تو ہر چیز میں جو آخری چیز ہوتی ہے اس کا ویلیو زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ انسان کی زندگی کا آخری حصہ اگر بہتر گزرے، نیکی اور تقوی میں گزرے، تو یہ ترقی کے بہت اونچے درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، ان میں سے 2 عشرے گزر گئے، تیسرا اور آخری عشرہ ہے، یہ پچھلے 2 عشروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر گزرنا چاہیے۔ گویا منزل قریب آ رہی ہے، کوئی ریس کا میدان ہو اور اس میں جب
وہ تیز رفتار دوڑنے والے گھوڑے منزل سے قریب آ جاتے ہیں، میدان ان کے سامنے کھلا ہوتا ہے تو اور زیادہ سرپٹ دوڑ پڑتے ہیں اور تیزی سے دوڑتے ہیں۔ جو منزل کے قریب پہنچ کر ڈھیلا پڑ گیا، سست ہو گیا، وہ انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ جس طرح منزل قریب آتی جائے، اسی کے بقدر ہماری طلب میں، ہماری عبادتوں میں، ہمارے شوق میں، ہمارے مجاہدے میں، ہماری تلاوت میں، ہمارے صدقات و خیرات میں، ہماری دعاؤں میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور بڑھوتری ہوتی چلی جائے تو یہ خیر کی علامت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، اس کی علامت ہے۔ اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ بڑا قیمتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آخری عشرے میں اتنا اہتمام فرماتے تھے عبادات کا اور اللہ کی طرف رجوع کا اور یکسوئی کا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے، بڑا مجاہدہ اٹھاتے، گھر والوں کو جگاتے، تہبند مضبوط باندھتے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ تہبند مضبوط باندھنے کا مطلب کمر کس لینا، یعنی کسی عبادت کے لیے اور کسی بڑے کام کے لیے کمر کس لینا، اس کو بھی یہ کہتے ہیں۔ اور تہبند مضبوط باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عورتوں سے بھی علیحدگی اختیار کرتے اور عبادتوں میں مشغول رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اہتمام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ یہ آخر کے 10 دن کوئی معمولی نہیں ہے، یہ بڑے قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے کے دن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے دن ہے۔ اللہ کی رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، اللہ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہے۔ جب یہ رحمت کی ہوائیں چلیں تو اپنے آپ کو اس کے سامنے جھونک دینا چاہیے، اللہ کی رحمت کی ہواؤں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ جو دن آ رہے ہیں باقی کے، ان دنوں کو بہت اچھا گزارنے کی ہم سب پہلے نیت کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری عشرے میں ایک بہت بڑی نعمت رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس عشرے کی ویلیو بہت بڑھ گئی ہے۔ یہ آخر کی 10 راتیں بڑی مبارک راتیں ہیں، اور ان راتوں میں ایک رات سب راتوں کی دلہن ہے۔ ان 10 راتوں میں ایک رات ایسی آتی ہے جو سب راتوں کی دلہن ہے، جو بہت انمول نعمت ہے، بہت انمول نعمت ہے، مٹی کو سونا بنانے والی چیز ہے، جس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو سال بھر رمضان کا انتظار رہتا ہے۔ وہ ایک مبارک رات آنے والی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، شب قدر کہا جاتا ہے۔ وہ رات ہی قدر و منزلت والی ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے، اس کی قدر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید کی پوری ایک سورت اس کی شان میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی پوری ایک سورت سورۃ القدر کے نام سے 30ویں پارے میں نازل کی گئی، اور اس رات کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کو لیلۃ القدر کہا گیا، نام ہی اس کا لیلۃ القدر ہے، یعنی یہ رات ہی قدر والی ہے کہ اس کی قدر کی جائے۔ وہ رات بھی کہتی ہے کہاں ہے میری قدر کرنے والے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس رات کی قدر و منزلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آخری کتاب، سب سے مقدس کتاب، سب سے پاکیزہ کتاب، سب سے بڑی کتاب قرآن مجید کو اس رات میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ قرآن مجید کو اتارنے کے لیے جس رات کا انتخاب کیا جائے، اس رات میں کتنی خیر ہوگی۔ آج دنیا میں جتنی خیر نظر آ رہی ہے، جتنی بلائی نظر آ رہی ہے، ایمان سے لے کر نیچے تک کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنی بہتریاں ہیں، وہ سب کی سب قرآن مجید سے نکلی ہے۔ قرآن مجید تمام خیرات کا، تمام بلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہیں سے ساری خیر نکلی ہے۔ قرآن مجید میں اتنی خیر، تو جس رات میں یہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہ رات کتنی خیر والی، کتنی برکت والی، اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب انداز اختیار فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔
وہ کتنی بڑی نعمت ہے، وہ کتنی عظیم رات ہے۔ اس رات کی عظمت کو، اس رات کی قدر و منزلت کو، اس رات کے مقام و مرتبے کو، اس رات کی فضیلت کو تم کیا جانو؟ کچھ معلوم بھی ہے تمہیں کہ یہ رات کیسی عظیم رات ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالیٰ ضمیر استعمال نہیں کر رہے، بار بار لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلی مرتبہ، وما ادراک ما لیلۃ القدر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیا عجیب بات بیان فرمائی گئی۔ یہ ایک رات ہے، لیکن یہ ایک رات نہیں ہے، دکھنے میں ایک ہے، اس کا وقت وہی ہے 12-13 گھنٹے، لیکن اس میں عبادت کرنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1000 مہینوں سے بھی بہت بہتر۔ اب کتنا زیادہ ہے وہ اللہ نے بیان نہیں فرمایا۔ جانتے ہیں 1000 مہینے یعنی کیا؟ 30,000 راتیں۔ ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہے، تو 1000 مہینوں میں 30,000 راتیں ہوئی، ایک رات۔ اور انسان کی عبادت اس کو کتنا آگے بڑھا دیتی ہے؟ 30,000 راتوں کے بقدر ایک رات عبادت کرے اور ثواب 30,000 راتوں کی عبادت کا پائے۔ تقریباً 83-84 سال بنتے ہیں ایک رات کے۔ یعنی انسان ایک رات میں عمل کرے اور اس ایک عمل کے بدلے میں، ایک رات کے عمل کے بدلے میں ثواب اس کو اتنا ملے گویا اس نے 83 یا 84 سال عبادت میں گزارے۔ شاید ہم میں سے بہت سو کی عمر بھی اتنی نہیں ہوگی۔ ہر سال اگر ایسی ایک رات ملے تو زندگی میں جتنی راتیں نصیب ہو جائے اتنی ہی گویا زندگیاں مل گئی۔ عمل تھوڑا اور اس کا ویلیو بہت بڑھا دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ 1 اور 70 کے درمیان کتنا فرق ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یوں کہے کہ آج ہماری دکان میں 1 روپیے میں 70 روپے والی چیز دی جائے گی، شہر کا کون سا آدمی ایسا ہوگا جو اس دکان میں دوڑتا ہوا نہ جائے؟ وہاں کسی کو کھڑا رہنے کی جگہ نہیں ملے گی کہ آج بھاؤ اتنا کم کر دیا گیا ہے کہ 1 روپیہ دو اور 70 روپے والی چیز لے جاؤ، تو پوری دنیا دوڑ پڑے گی۔ 1 اور 70 کا فرق تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یوں کہہ دیا جائے، کوئی کمپنی والا یوں کہے کہ ہماری کمپنی میں 1 روپیہ لگاؤ تمہیں 30,000 روپے ملیں گے، 2 روپے لگاؤ تمہیں 60,000 روپے ملیں گے۔ دنیا کا کون ایسا انسان ہوگا جو اپنا مال وہاں انویسٹ نہ کرے؟ پوری دنیا وہاں ٹوٹ پڑے گی، انویسٹ وہاں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کا کوئی انسان اتنا دینے کی بات کرے تو یقین نہیں آتا، لیکن یہاں تو کہنے والے اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک رات 30,000 راتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس ایک رات میں عبادت کرو اور اتنا کما لو۔ کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ علی صاحبہ افضل التحیہ کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رات کب ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، آخر کے 10 دنوں میں تلاش کرو، کہیں فرمایا آخر کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ کوئی انسان 10-12 راتیں جاگ کر گزار دے اس کے لیے، اتنی مبارک رات کے لیے، تو اس کے لیے کیا نقصان کا سودا ہے؟ ارے دنیا میں کوئی بڑا افسر آنے والا ہو، کوئی سرکاری بڑا افسر آنے والا ہو، پولیس والوں کو نہیں دیکھتے، رات بھر پہرا دیتے ہیں، کھڑے پیر کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ وہ کہیں آ جائے اور ہم غفلت میں نہ رہے، ہم سوئے ہوئے نہ ہو، ہم یہاں سے غائب نہ ہو۔ اس کے انتظار میں وہ گھنٹوں کے گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں۔ وہ صرف 2 ٹکے کے آدمی کے لیے اتنی قربانی دے اور ہم اتنی قیمتی نعمت کے لیے کہ تھوڑی سی محنت کریں اور اتنا بڑا اجر و ثواب مل جائے، یہ کتنا ہمارے لیے فائدے کا سودا ہے۔ محروم ہوگا وہ آدمی جو
اتنا بڑا ثواب جاننے کے بعد بھی اس رات کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرمائے۔ شب قدر تو آئے گی ہی، وہ تو ہر سال آتی ہے، چپکے سے آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے، آنکھ میچولی کا کھیل ہے، اس میں بھی بڑا مزہ ہے۔ اگر پہلے سے بتا دیتے کہ فلاں ایک رات ہے تو ایک ہی رات میں عبادت ہوتی، طلب والوں کی طلب ظاہر نہ ہوتی۔ چھپا دیا کہ کوئی بھی ہوگی، پتہ نہیں کون سی ہو سکتی ہے، 21 بھی ہو سکتی ہے، 23، 25، 27، 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر کشف سے پتہ بھی چل جائے تب بھی اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو تلاش کرنے دیا جائے، اور عشق والے، محبت والے، طلب والے آگے بڑھیں، اور ہر رات میں وہ آج ہر رات شب قدر ہے، اس امید میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر فخر کرتے ہیں کہ میرے بندوں کو معلوم نہیں ہے کہ آج شب قدر ہے یا نہیں، لیکن اس امید پر میرے سامنے عبادت میں کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرتے ہیں۔ اس چھپانے میں جو مزہ ہے وہ محبت والے سمجھتے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو، یہ رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ بڑی مبارک رات ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی بیان فرمایا۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کی جماعتیں دنیا میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتی ہے، اور پوری دنیا میں گشت لگاتی ہے، گھومتی ہے، عبادت کرنے والوں کا نظارہ دیکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے اس کی یاد میں، کوئی قیام کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت میں، کوئی سجدے کی حالت میں، کوئی دعاؤں میں، کوئی ذکر و اذکار میں، کوئی تلاوت میں جو مشغول ہوتے ہیں اور اللہ کو منانے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے منظر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھیجتے ہیں کہ اس انسان کی پیدائش پر تم نے اعتراض کیا تھا کہ تم ایسے کو بنانے جا رہے ہو جو دنیا میں خون بہائے گا اور فساد مچائے گا۔ جاؤ دیکھو یہ آدم کی اولاد کیا کر رہی ہے، مجھے منانے کے لیے کتنا، مجھے منانے کے لیے مجاہدہ کر رہی ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے میرے سامنے کھڑے ہیں۔ فرشتے ان کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔ تنزل الملائکہ والروح، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین روح القدس بھی خود اترتے ہیں۔ کیا کہنے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ کون جبریل امین؟ وہ جبریل امین جو فرشتوں کے سردار، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وہی جبریل امین آج امتیوں کو دیکھنے آ رہے ہیں، امتیوں کی عبادت کا شوق دیکھنے آ رہے ہیں، عبادت کی طلب دیکھنے آتے ہیں، جنت کی طلب دیکھنے آتے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ کاش کہ جبریل امین اس حال میں آئے کہ ہم نمازوں میں ہو، ہم سجدوں میں جھکے ہوئے ہوں، کہیں وہ آئے اور ہم غفلت میں نہ ہو، کہیں وہ آئے اور ہم سوئے ہوئے نہ ہو، کہیں وہ آئے اور خدا نہ خواستہ ہم گناہوں میں نہ پڑے ہوں۔ جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں کی دنیا کے سردار، اللہ کے سب سے مقرب فرشتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں۔ کیا ان کی آمد پر اور ان کے آنے کے موقع سے ہم اپنے آپ کو اتنا بیدار نہیں رکھ سکتے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات میں فرشتے بھی جماعت در جماعت اترتے ہیں اور جبریل امین بھی اترتے ہیں۔ فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے آتے ہیں، خود سے نہیں، اللہ باقاعدہ انہیں آرڈر دے کر بھیجتے ہیں۔ من کل امر، ہر اہم ترین فیصلہ لے کر آتے ہیں۔ اس رات میں بڑے بڑے فیصلے آسمان سے اتارے جاتے ہیں۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی والی ہے، فرشتے آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ فرشتے سلام جسے کر لیں اس کا کیا کہنا؟ ارے دنیا میں لوگوں کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، دھکا دھکی کرتے ہیں اور آگے پیچھے ہوتے ہیں کہ کہیں اپنے چہیتے کھلاڑی کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اپنے کسی چہیتے سٹار کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اس کے لیے لوگ اوپر نیچے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کتنے جتن جتتے ہیں۔ یہاں فرشتے مصافحہ کرنے آتے ہیں، فرشتے سلام لے کر آتے ہیں۔ کیا کہنے ان لوگوں کے جنہیں فرشتے سلام کرتے ہیں؟ سلام، اور اس رات میں اللہ کی طرف سے سلامتی اتاری جاتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے نہیں بلکہ مغرب سے شروع ہو کر صبح صادق تک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور فرشتوں کا اترنا یہ جاری ہی رہتا ہے۔
یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی شان میں نازل فرمائی۔ اب فضیلت تو معلوم ہو گئی، اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم اس رات کو کیسے پائے، شب قدر کو پانے کے لیے ہم کیا کریں۔ تو شب قدر کو پانے کا سب سے بہترین طریقہ تو اعتکاف ہے۔ شب قدر کو پانے کا سب سے بہترین اور سب سے یقینی ذریعہ اعتکاف ہے، بلکہ یہ آخری عشرے کو وصول کرنے کے لیے سب سے آسان راستہ، سب سے آسان طریقہ اعتکاف ہے۔ انشاءاللہ اس پر ابھی بات کریں گے۔ اور جو لوگ اعتکاف نہیں کرتے وہ لوگ اس رات کو کیسے پائے اور اس آخری عشرے کی قدر کیسے کریں۔ محترم دوستو، بزرگوں، میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس سال سب کو فرصت دی ہے۔ ہر سال تو عذر ہوتے ہیں، بہانے ہوتے ہیں، کاروبار ہے، جاب ہے، شاپ ہے، اور یہ ہے وہ ہے، عید کی خریدی ہے، یہ سب جھمیلے ہوتے ہیں۔ اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دکانیں بند کروا دی ہے، جاب شاپ سب بند ہے، خریداری کے نام پر کچھ نہیں ہے، تو بہت سارے جھمیلوں سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ تو اب اس فرصت کی ہم قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے۔ ہر سال تو یہ آخری عشرہ بہت سے بیکار کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سال کہیں جانا نہیں ہے، سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اعتکاف کا سوچ رہے ہیں لیکن موقع نہیں ہے۔ تو کس طرح اس آخری عشرے کو ہم وصول کریں؟ دو طرح کے لوگ، ایک تو وہ ہے جو اعتکاف کریں گے، اور ایک وہ ہے جو اعتکاف نہیں کریں گے۔ جو اعتکاف نہیں کریں گے وہ اس آخری عشرے کو اور خصوصاً شب قدر کو وصول کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو سب سے پہلے وہی محاسبہ ابھی تک کا اور آئندہ کے لیے پکے عزائم۔ 21ویں رات شروع ہونے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بن جائے، گھر میں ایک نظام الاوقات بنے کہ ہمیں یہ عشرہ کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کرے کہ جو کچھ ادھر ادھر کے کام باقی ہو ان 2 دنوں میں نمٹا لے۔ جو کچھ بھی کام ہے، باہر کچھ لانا ہے، کرنا ہے، گھر کا سامان ہے، وہ سب ان 2 دنوں میں اچھی طرح نمٹا لے، تاکہ آخری عشرے میں ان سب الجھنوں میں آدمی نہ پڑے کہ یہ لانے کا باقی ہے اور وہ لانا باقی ہے۔ ان سب چیزوں میں آدمی نہ پڑے، جو کچھ کرنا ہے ان 2 دنوں میں نمٹا لے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ گھر میں ہم ہیں تو اپنے گھروں کو ہم مسجد کی ایک شکل دے دیں اور گھر میں مسجد والے اعمال شروع ہو جائے، اور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ آخری عشرہ ہمارے گھر میں مسلسل عبادت کا ہوگا۔ گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں، بہت سے گھروں میں تو کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو گھر کے لوگ آپس میں بیٹھ کر طے کر لیں کہ ہمارا گھر پورا 24 گھنٹے عبادات سے آباد رہے گا۔ کبھی ماں عبادت کر رہی ہے، کبھی بیٹی کر رہی ہے، کبھی بیٹا کر رہا ہے، کبھی باپ کر رہا ہے، کبھی بچے کر رہے ہیں، کبھی سب مل کے کر رہے ہیں، کبھی باری باری سب کر رہے ہیں۔ اس طرح کا ایک نظام بنایا جائے کہ گھر کے تمام افراد باری باری عبادت میں اس طرح مشغول رہیں کہ دن رات کا کوئی وقت ایسا نہ ہو جس میں گھر میں کوئی عبادت نہ کر رہا ہو۔ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اگر کرنا چاہے تو۔ اور اس میں اپنا ایک ٹارگیٹ بنائے کہ مجھے کتنی تلاوت کرنی ہے، کتنا ذکر کرنا ہے، کب دعا کرنی ہے، اور گھر کے لوگ کچھ جمع ہو کر بھی ایسا عمل کریں جس میں اللہ کی رحمت اترے۔ بیٹھ کر سب نے مل کر تسبیح پڑھی، صبح تیسرا کلمہ پڑھا، پہلا کلمہ پڑھا، چوتھا کلمہ پڑھا، استغفار پڑھا، درود شریف، اور اس کے بعد پھر گھر کا کوئی بڑا آدمی دعا کروائے اور اللہ کے سامنے سب گھر کے لوگ بھیک مانگے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت اترے گی۔ یہ تو دین کا معاملہ ہوا۔ نوافل کا اہتمام ہو، ہر عبادت جتنی پچھلے دنوں میں کی ہے اس کے مقابلے میں آخری عشرے میں زیادہ ہو جائے۔ رات کو کیسے وصول کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان نظام بنایا۔ ہماری اسلامی راتیں مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کی نماز بھی رات میں آتی ہے، دن میں نہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوا کہ وہاں سے رات شروع، وہ 12 بجے والی رات نہیں ہے، غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو بھی شب قدر ہوگی وہ مغرب سے شروع ہو جائے گی اور صبح صادق تک رہے گی۔ تو یہ اہتمام ہو کہ مغرب کی نماز اہتمام کے ساتھ ادا کی جائے، بلکہ اس سے پہلے کی ایک بات یہ ہے کہ روزانہ جیسے ہی دوپہر اور شام ہو ہمارے دل میں ایک طلب پیدا ہو کہ ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو،
دوپہر کو تھوڑا سا آرام اسی نیت سے کر لے کہ رات کو جاگنا ہے، اور اس کی طلب ہو دل میں، اللہ سے دعا ہو، روزانہ عصر کے وقت اللہ سے دعا کریں اللہ شب قدر کی مقبول عبادت عطا فرما۔ افطار سے پہلے قبولیت کا وقت ہے، اس میں دعا کریں، اور شب قدر تو آئے گی ہی لیکن اس میں عبادت کی توفیق مل جائے، یہ اصل بات ہے۔ تو مغرب کی نماز، ایسا نہ ہو کہ افطار اتنا لمبا کہ مغرب کا ٹھکانہ نہیں۔ جو لوگ مسجد میں ابھی نہیں جا پا رہے وہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد سنت پڑھ لی، اس کے بعد اوابین پڑھ لیں۔ پورا سال تو ہم اہتمام نہیں کر پاتے اپنی غفلت کی وجہ سے، کم از کم ان 10 دنوں میں تو ہم اہتمام کر لیں کہ اوابین کی 6 رکعت پڑھ لیں نفل۔ مغرب کا فرض پڑھا، اور یہ فرض رمضان میں 70 فرضوں کے برابر ہے، پھر سنت پڑھی، اور اس کے بعد پھر 6 رکعت اوابین پڑھی۔ حفاظ ہے اور قرآن جن کو یاد ہے وہ تھوڑی طویل پڑھیں، جن کو قرآن یاد نہیں وہ مختصر ہی پڑھ لیں، لیکن 6 رکعت پڑھیں اہتمام کے ساتھ، دل لگا کر، سرسری نہیں، بوجھ اتارنے کے طور پر نہیں، بلکہ دل سے اللہ کی محبت کے ساتھ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد کھانا پینا ہوا، اور کھانے پینے میں اعتدال رکھے، اتنا زیادہ بھی نہ کھائے کہ اتنی سستی آئے کہ پھر رات کو کسی کام کے بھی نہ رہے، تو کھانے میں بھی ذرا احتیاط رکھیں اس نیت سے 10 دن تھوڑا کم کھائیں گے تو کچھ بھوکے نہیں مر جائیں گے۔ اس کے بعد پھر عشاء کی نماز ہے، عشاء کی نماز بھی اہتمام کے ساتھ ادا کریں، جو گھر میں پڑھتے ہیں وہ جماعت کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد پھر تراویح پڑھنی ہے۔ تراویح ناغا نہ ہو، تراویح چھوٹنے نہ پائے، 20 رکعت تراویح ٹکا کر پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ابھی مغرب کے بعد 6 رکعت پڑھی تھی، یہ 20 رکعت ہوئی، 26 رکعت ہوئی، اور پھر صبح یعنی تہجد میں 8 رکعت پڑھ لے تو 26 اور 8 34 رکعت ہو گئی، اور اللہ توفیق دے کچھ اور پڑھنے کی تو 40 رکعت کا نصاب مکمل کر لے۔ 40 رکعت میں 80 سجدے نفل کے، کیا کوئی معمولی چیز ہے؟ رات کے تقریباً 3 گھنٹے تو اس میں نکل جائیں گے، مغرب، عشاء، تراویح اور تہجد۔ اور پھر اللہ توفیق دے جن لوگوں کو اللہ نے ہمت دی ہے، اور اللہ ہم سب کو ہمت والا بنائے، اللہ ہم سب کو ہمت، کتنی راتیں ہم نے جاگ کر گزاری ہے، گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے پوری رات جاگ کر گزر جاتی ہے، محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پوری رات باہر کرسی پہ بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں۔ جب دنیا کے ان کاموں کے لیے ہم پوری رات جاگ سکتے ہیں تو اللہ کو منانے کے لیے، شب قدر جیسی مبارک رات کو پانے کے لیے ہم چند راتیں جاگ کر نہیں گزار سکتے؟ بس طلب کی بات ہے، اللہ ہم سب کے دل میں سچی طلب پیدا فرما دے۔ اب یہ رات کا وقت ہے، اس میں کچھ تلاوت، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو حضرات تلاوت کی کثرت کرنے والے ہیں وہ تو تلاوت ہی ان کے لیے سب سے بڑا عمل ہے، لیکن بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر جاگنا ہے اس کو 3 حصوں پر تقسیم کر دے۔ ایک حصہ نماز کے لیے، یعنی نفل نمازوں کے لیے، جیسے تراویح پڑھی، قیام اللیل ہے، تہجد ہے، اس کا اہتمام کر لے ایک حصہ۔ ایک حصے میں ذکر و اذکار اور درود وغیرہ کا اہتمام کرے، تسبیح پڑھے، کلمہ پڑھے، اور درود پاک کا ورد کرے۔ اور ایک حصہ دعا کے لیے، تو تینوں عبادتیں جمع ہو جائے، نوافل بھی، تلاوت بھی، اور ذکر و اذکار بھی، یہ 3 چیزیں، اور دعا تو ہے ہی۔ تو ان تمام چیزوں کا اہتمام کرے، اور اگر اتنی ہمت پوری رات جاگنے کی نہیں ہے تو تھوڑی دیر آرام کرے، لیکن جتنی دیر جاگنا ہے اتنی دیر کے اوقات کو ان 3-4 چیزوں پر تقسیم کر دے۔ کچھ اوقات میں نوافل نماز پڑھی جائے، کچھ میں تلاوت کی جائے، کچھ وقت میں ذکر و اذکار اور دعا، تو ان 3 حصوں پر تقسیم کر دے۔ شب قدر میں خاص دعا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیارا سوال کیا۔ یہ ان کی ذہانت کی بات ہے، حضور کی صحبت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہونے کا یہ شرف تھا کہ انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے بتائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو پھر میں اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اتنی مبارک رات ہے، اتنا قیمتی موقع ہے، سنہری چانس اور گولڈن چانس ملا ہے، تو اس میں اللہ سے کیا مانگوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ ابی و امی، آپ نے فرمایا کہ اگر تجھے معلوم ہو جائے تو یہ دعا مانگنا، اللہم انکا
عفو تحب العفو فاعف عنی. چھوٹی سی دعا 3 جملے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. ابھی 2 دن ہے، جن کو یاد نہیں وہ یاد کر لیں تاکہ کثرت سے یہ دعا پڑھ سکے. اے اللہ، آپ تو بڑے معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف فرما دیجیے. بظاہر یہ دعا چھوٹی لگتی ہے، لیکن جس کی معافی اللہ کی طرف سے ہو گئی، آخرت کے سارے مراحل حل ہو گئے. اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ ہمارا اصل مسئلہ تو آخرت کا ہے، اس لیے اس دعا کا خاص اہتمام ہو. اللہ توفیق دے کم از کم 100 مرتبہ 200 مرتبہ اس رات میں دعائیں ہوں. اللہ لمبے سجدے کی توفیق دے تو سجدے میں دعا مانگے، اس لیے کہ اسپیشل اور خاص دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور دوسری دعائیں تو اپنی طرف سے ہیں. اور رات میں کچھ کلمہ بھی پڑھ لے، اس لیے کہ یہ رات ایسی ہے کہ روحانیت کی دنیا میں اس کا عجیب مقام ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں روحانی اعتبار سے بڑی ترقی عطا فرماتے ہیں. ایک رات آتی ہے سال میں اور ہزاروں سال کا سفر طے کروا کے چلی جاتی، یعنی دوسرے دنوں میں 1000 مہینے تک عبادت کر کے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جتنا ایک رات کی عبادت میں اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچا دیتے ہیں. بہت لمبا سفر اللہ طے کروا دیتے ہیں. جنت کا ایک راستہ ہے جس راستے پر ہم سب چل رہے ہیں، اور فاصلہ بڑا طویل ہے. اللہ تعالیٰ اس رات کی برکت سے بہت لمبا فاصلہ طے کروا دیتے ہیں، اس لیے اس کا اہتمام. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اعتکاف نہیں کرنے والے، لیکن اللہ کے سعادت مند بندے، خوش قسمت بندے وہ ہیں جو اس عشرے کی قدر کرنے کے لیے اعتکاف کرتے. اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی دور میں اعتکاف کا اہتمام کرتے رہے وفات تک، بلکہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال آخری عشرے کا یعنی 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جس سال وفات ہوئی اس کے اگلے رمضان میں آپ علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام اعتکاف کے لیے ہمیں بتا رہا ہے کہ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے. اس کے لیے اور دوسرے فضائل کی ہمیں زیادہ ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ اعتکاف فرمایا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے، جو آدمی رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے. جو آدمی رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے. یہ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی خاص فضیلت بیان فرمائی. اور دوسری ایک روایت میں فرمایا کہ جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرے، صرف 1 دن کا، چاہے رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندق دور فرما دیتے ہیں. اور ایک خندق اتنی بڑی جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، یعنی جہنم سے اس کو بہت دور کر دیتے. جب 1 دن کے اعتکاف کا یہ اجر و ثواب ہے تو پھر 10 دن کے اعتکاف کا کیا کہنا، اور وہ بھی رمضان میں ہو. اور اعتکاف تو عشق کی آبرو ہے کہ بندہ عجیب عبادت ہے اعتکاف. اللہ تعالیٰ اس کا راز ہمیں سمجھا دے کہ یہ قبر کے وحشت کو آسان کرنے والی چیز ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا والوں سے غافل، سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنے خالق کے اور اپنے مالک کے در پر آ کر انسان پڑ جائے اور سب سے تعلق توڑ کے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جائے، گویا جیتے جی وہ سب لوگوں سے الگ ہو گیا اور اللہ کے در پہ آ کر پڑ گیا. گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ جب تک ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی وہاں تک ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. جیسے بہت سے لوگ دھرنا دیتے ہیں اپنی مانگ پوری کروانے کے لیے، اپنی طلب پوری کروانے کے لیے. کوئی پارلیمنٹ کے سامنے جا کر بیٹھتا ہے، کوئی شاہین باغ میں بیٹھتا ہے، کوئی کہیں بیٹھتا ہے کہ ہماری ضرورتیں جب تک پوری نہیں ہوگی وہاں تک ہم یہاں سے اٹھیں گے نہیں. تو یہی اعتکاف کرنے والا بھی گویا اللہ کے در پر آتا ہے کہ جب تک مغفرت نہیں ہوگی، جب تک ہماری ضرورتیں پوری آپ نہیں فرمائیں گے، ہم آپ کے در کو چھوڑنے والے نہیں. اور انسان اپنے در پر آنے والے فقیر کا ضرور خیال رکھتا ہے. ارے کسی بخیل سے بخیل آدمی کے دروازے پر کوئی آدمی آ کر پڑا رہے
1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، آخر اس کو بھی رحم آ جاتا ہے کہ تو ٹلنے کا نہیں ہے، یہاں سے ہٹنے کا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، اجود الاجودین ہے. اس کے در پر آ کر کوئی 1-2 دن نہیں 10 دن تک پڑا رہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازیں گے؟ ضرور نوازیں گے. اس لیے اس آخری عشرے کو وصول کرنے کا سب سے آسان راستہ اعتکاف ہے. اعتکاف بڑا اونچا عمل ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہونا چاہیے. ہر سال تو الحمدللہ خانقاہوں میں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مسلمان بھائی اعتکاف کرتے تھے، اور محلے کی اور بستی کی مسجدوں میں بھی اللہ کے نیک بندے اپنی اپنی اللہ کی توفیق سے اعتکاف کرتے تھے. لیکن اس سال لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی تک بہت سے علاقوں میں اسی طرح کی پابندیاں ہیں، لیکن پھر بھی اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یہ رمضان کے آخری عشرے کا جو 10 دن کا اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی پوری بستی میں سے اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، اور بستی میں سے کچھ لوگ یہ عمل کر لے، چاہے ایک آدمی ہو، تو سب کے ذمے سے سنت ادا ہو جاتی ہے. اور 1-2 آدمی کا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنا یہ کوئی قانون کے خلاف نہیں ہے. اس لیے حوصلہ نہ ہارا جائے، اس سنت کو چھوڑا نہ جائے، ورنہ پوری بستی وبال کا شکار بنے گی، پوری بستی عذاب کا شکار بنے گی. جس طرح 4-5 آدمیوں کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح 1-2 آدمی آسانی سے اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں. لہذا ہمت کی جائے اور سعادت اپنی سعادت سمجھ کر آگے بڑھ کر ہم حصہ لیں کہ نہیں، ہم اعتکاف کریں گے. بہت اچھا موقع ہے، ویسے بھی گھر میں ہی بیٹھے ہیں تو اعتکاف مسجد میں کریں. تو جن لوگوں کو اللہ توفیق دے وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور اعتکاف کو اعتکاف کی شان کے ساتھ کریں. اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کا مقصد اور اس کی روح ہے یکسوئی، خلوت، تنہائی، سب سے کٹ کر اللہ سے جوڑنا اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مشغول رہنا. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کو تو یقینی طور پر شب قدر نصیب ہوتی ہے. اس لیے وہ تو جب مسجد میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ مغرب، عشاء، فجر، تہجد، یہ سب چیزوں کا اہتمام خود بخود ہوتا ہے. اور معتکف کا تو سونا بھی عبادت، معتکف کا سونا بھی عبادت. اگر وہ سوئے گا تب بھی اعتکاف میں ہے، لہذا ایک عبادت اس کی چل ہی رہی ہے. اور مسجد میں ہونے کی برکت سے، فرشتوں والے ماحول میں ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور عبادتوں کی توفیق دے دیتے ہیں. لہذا یہ تو بڑی سعادت کی چیز ہے. اس لیے اعتکاف کو اس کی شان کے ساتھ کیا جائے، صرف وقت گزاری کے لیے نہیں، صرف سونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اعتکاف ایسا ہے اور یہ شب قدر ایسی ہے جو لائف چینجر ہے، زندگی کو بدلنے والا ہے. یہ شب قدر حقیقی معنی میں اگر ہمیں نصیب ہو گئی، زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اعتکاف صحیح معنی میں ادا ہو گیا تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، انسان کی زندگی صحیح رخ پر پڑ جاتی ہے، پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. لیلۃ القدر میں عبادت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید پر قیام کرے، یعنی نماز پڑھے، عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان میں 3 چیزیں ہیں مغفرت کے اسباب: رمضان کے روزے اور پورے مہینے کی تراویح اور لیلۃ القدر کی رات کی عبادت. یہ تینوں جو آدمی جمع کر لے اس کو مغفرت میں سے کامل حصہ ملتا ہے. اس لیے اس سال تو ہم اہتمام کریں، نیت کریں کہ ہمیں شب قدر پانا ہے انشاءاللہ. اب اعتکاف کے بارے میں مرد حضرات تو مسجد میں اعتکاف کریں گے اور یہ سنت اعتکاف ہے. اس کے بارے میں فضیلت تو آپ نے سن لی. مسائل، چند بڑے بڑے مسائل یہ ہے کہ اس اعتکاف کے لیے 10 دن شرط ہے. 2-3 دن کا یہ اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوتا، وہ نفل اعتکاف ہوتا ہے. لیکن یہ سنت علی الکفایہ جو اعتکاف ہے پورے 10 دن کا، اور وہ شروع ہوتا ہے 20ویں روزے کو مغرب سے پہلے، یعنی مغرب سے شروع ہوتا ہے تو 20واں روزہ یعنی ہمارے یہاں جمعرات آئے گی، آج منگل ہے تو کل بدھ 19واں روزہ ہے اور جمعرات کو 20واں روزہ ہے. تو جمعرات کے دن مغرب سے پہلے جو اعتکاف کرنے والے مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں پہنچ جائے، نیت کر لے اعتکاف کی کہ میں سنت اعتکاف کرتا ہوں. اس نیت سے مسجد میں جا کر مغرب سے پہلے بیٹھ جائے. یہاں سے ان کا اعتکاف شروع ہوگا اور عید کا چاند نظر آنے تک یہ اعتکاف رہتا ہے. اس سے کم نہیں، 9 دن کا بھی نہیں ہو سکتا ہے، 8 دن کا، 7 دن کا نہیں.
بلکہ 21ویں رات شروع ہونے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک یہ مکمل 10 دن کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف ہے۔ اس میں نیت بھی کر لیں، اور اعتکاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں ہی کیا جائے۔ اعتکاف کی یہ شرط ہے کہ مسجد ہو، اور مسجد بھی ایسی جس میں باقاعدہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، ایسی مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، مسجد میں ہم اتنے زیادہ لوگ اعتکاف نہیں کر سکتے، تو ہم مرد اپنے گھر میں اعتکاف کریں؟ تو نہیں، مرد اپنے گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتے، یعنی اعتکاف کی یہ فضیلت ان کو گھر میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے جگہ مسجد ہی ہے، وہاں جا کر بیٹھیں گے تبھی وہ اعتکاف والی فضیلت حاصل ہوگی اور اعتکاف والی سنت ادا ہوگی۔ گھر میں کوئی آدمی بیٹھے مرد تو اس کے لیے یہ اعتکاف کی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے، اور مسجد بھی ایسی جس میں 5 وقت کی نماز باقاعدہ ہوتی ہے، اور وہ مسجد شریعت کے اعتبار سے مسجد کا حکمہ رکھتی ہو۔ آج کل بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی اپارٹمنٹ میں، کوئی فلیٹ میں نماز پڑھ رہے ہیں، مصلی جس کو بولتے ہیں، عبادت خانہ جس کو بولتے ہیں، ایسی جگہ پر بھی وہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ عبادت خانے میں جو مسجد شرعی ہو وہیں پر اعتکاف سنت والا ادا ہوگا۔ اعتکاف سنت میں ضروری ہے کہ انسان ایک مرتبہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا تو اب اپنی بشری ضرورت کے علاوہ کسی اور عذر سے باہر نہیں نکل سکتا۔ باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بشری تقاضا مطلب استنجے کے لیے جا سکتا ہے، وضو کی ضرورت ہے تو جا سکتا ہے، غسل کی حاجت ہو گئی یعنی ناپاک ہو گیا، جنابت لاحق ہو گئی تو غسل کرنے کے لیے جا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں۔ کھانا پینا بھی اس کا اندر ہی ہوگا، اور بغیر کسی عذر شرعی کے وہ جماعت خانے سے یعنی مسجد کی حد سے باہر ایک قدم بھی رکھے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف کی حالت میں دنیا کی بات چیت، دنیا کی لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہاں، ضرورت کے مطابق بات کر سکتا ہے، لیکن بے جا اور بے ضرورت باتیں اور ادھر ادھر کی باتیں، غیبت، چغلی، خدا نخواستہ پھر اعتکاف کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے ان سب گناہوں سے اور لغویات سے اپنے آپ کو بچائے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں اپنا گزارے۔ اب خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے، جیسے مردوں کے لیے اعتکاف ہے ویسے خواتین کے لیے بھی۔ چنانچہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین، ہماری پاکیزہ مائیں، وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ چنانچہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف ہے، لیکن عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر میں ہوگا۔ عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر میں ہوگا، مسجد میں نہیں۔ عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے۔ جن گھروں میں کئی خواتین ہیں، ماں بیٹی ہے، ساس بہو ہے، یا چند بہنیں ہیں، یا کچھ جوائنٹ فیملی ہے جس میں کئی خواتین ہیں، تو اس میں سے کیا اچھا ہو کہ کسی ایک کو منتخب کر کے گھر میں اعتکاف کروایا جائے۔ خواتین اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی، سنت اعتکاف 10 دن کا۔ وہ اس طرح کہ اپنے گھر کے، اگر گھر میں کوئی مسجد بنائی ہوئی ہے، جن لوگوں کے بڑے گھر ہیں ان کو چاہیے کہ گھر میں ایک آدھ کمرہ نماز کے لیے خاص کر لے۔ اس کو مسجد البیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد، اس میں وہ اعتکاف کر لیں۔ اور گھر میں اگر ایسا کوئی کمرہ مسجد کے طور پر بنا ہوا نہیں ہے تو کوئی بھی کمرہ، چاہے وہ بیڈ روم ہو، چاہے وہ سٹنگ روم ہو، چاہے کوئی بھی روم ہو جس میں پردے کا خیال ہو۔ اگر بالکل آگے کے کمرے میں بیٹھیں گے تو کوئی مہمان آ گیا، اجنبی مرد آیا تو پھر کسے بٹھائیں گے، تو اندر کا کمرہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں ایک جگہ طے کر لی جائے کہ اتنی جگہ میرے اعتکاف کی ہے، وہ اپنی طرف پر حد مقرر کر لے۔ پورا کمرہ بھی کر سکتے ہیں، کمرے کا کوئی ایک حصہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں اپنی حد مقرر کر لے اور وہ اسی میں رہے، یعنی سوئے بھی وہیں اور اپنی دوسری ضرورتیں بھی وہیں پوری کرے، نمازیں بھی وہیں پڑھے، اور وہاں بیٹھے بیٹھے گھر کے کچھ کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کچھ کاٹ کوٹ کرنا ہے، اس طرح کے کام کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو کتنا آسان ہو کہ گھر میں خواتین بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور بہت ساری لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو خواتین کے لیے بھی اعتکاف سنت ہے۔ ان کے لیے شرط یہ ہے کہ اس اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ رمضان میں روزہ تو سب رکھتے ہیں، لیکن خواتین اور عورتوں کے لیے کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ایسے دن درمیان میں آتے ہوں تو ایسی عورت اعتکاف میں نہ بیٹھے،
اور اگر بیٹھ گئی اور درمیان میں وہ دن آ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ عورت نے جو جگہ اپنی طے کی تھی بغیر ضرورت شرعیہ کے وہ وہاں سے نکلے گی، یعنی استنجا وغیرہ کی جو ضرورتیں ہیں جس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اس کے علاوہ اگر ویسے ہی باہر نکلی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ اعتکاف جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کی قضا بھی ضروری ہے، یعنی ایک دن کی قضا، 10 دن کی نہیں، ایک دن، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اس ایک دن کی قضا کرنا ہے۔ اچھا، جو حضرات مرد ہیں وہ مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتے، تو وہ گھر میں اعتکاف تو نہیں کر سکتے، یعنی اعتکاف والی جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوگی، لیکن اعتکاف والے جو اعمال ہے وہ تو گھر میں بیٹھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات بھی اپنے آپ کو مکلف کریں، اپنے آپ کو اس پر آمادہ کریں کہ ہم اپنا وقت اس طرح گزاریں گے جیسے اعتکاف میں گزارتے تھے۔ اعتکاف میں نمازوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، تلاوت و ذکر کا اہتمام جو مسجدوں میں ہوتا تھا وہی اعمال اپنے گھر میں بیٹھ کر کریں، تو اعمال کا ثواب تو ملے گا، اعتکاف کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اعتکاف والے جو اعمال مسجد میں ہوتے تھے وہ اعمال گھر پہ بھی کیے جا سکتے ہیں، تو ہمارا ہر گھر خانقاہ بن جائے، ہر گھر میں عبادت کا ایک ماحول بنے، پھر دیکھو گھر میں کیسا سکون اترے گا، گھر میں کیسی برکتیں اترے گی۔ اور ایک خاص بات یہ عرض کرنی ہے کہ عام طور پر ہماری مائیں بہنیں اپنا آخری عشرہ ضائع کر دیتی ہے عید کی تیاری میں۔ اب اس سال شاپنگ نہیں ہے تو یہ بنانا وہ بنانا، کچھ میٹھی چیزیں بنائی جاتی ہے، کچھ تیکھی چیزیں بنائی جاتی ہے، اور آج اس گھر کی، کل دوسرے گھر کی، پرسوں تیسرے گھر کی، پورے محلے کی بنانے کے لیے آج وہ گھر کی عورتیں یہاں آئی، کل یہ گھر کی عورتیں وہاں جائے گی، سب مل ملا کے بیٹھتے ہیں، اس میں وقت بھی ضائع ہوتا ہے، دن بھر تھکتی ہے، رات کو کوئی عبادت کرنے کے قابل نہیں رہتی، اور پھر جب عورتیں جمع ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ پھر غیبتوں کے بازار گرم ہو جاتے ہیں، نفس و شیطان اس طرح کی باتیں زبان سے نکلوا دیتے ہیں جس میں کسی کی غیبت ہو جاتی ہے، کسی کی برائی ہو جاتی ہے، اور ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں۔ اللہ کے واسطے سال بھر جتنا کھانا ہو کھا سکتے ہیں، اپنے اوقات کو ان چیزوں میں ضائع نہ کرے۔ اتنی مبارک راتیں اور اتنے مبارک دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اس سال ہمیں ملے ہیں، پتہ نہیں آئندہ سال ملیں گے یا نہیں ملیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کو وصول کرے، عبادتوں کے لیے ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے، اللہ عالم، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں عید میں سب بنانے کا سسٹم آیا ہے اور یہ رواج چلا ہے وہ بھی غیر مسلموں سے آیا ہے۔ ان کے یہاں دیوالی آتی ہے تو بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہے اور سب لوگوں کے گھروں میں بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہتے رہتے ہمارے یہاں بھی آ گیا کہ وہ دیوالی پر ہمارے یہاں بھیجتے ہیں تو ہم رمضان میں بھیجیں گے۔ چنانچہ جو لوگ ایسے محلوں میں رہتے ہیں وہ مسلمانوں کے یہاں بھی بھیجتے ہیں، ان کے یہاں تو بھیجنے کا سمجھ میں آتا ہے کہ افطار کرانے کی فضیلت ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں کچھ اچھا پکایا تو اپنے اڑوس پڑوس میں مسلمانوں کے یہاں بھیجا، تو ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے کہ افطار کرانے کی فضیلت کی نیت کر کے بھیجے۔ اس میں بھی بہت سی مرتبہ کوئی نیت نہیں ہوتی، بس ان کے یہاں سے آیا تھا تو ہمیں بھی بھیجنا ہے۔ ارے اس میں یہ نیت کرے کہ ایک مسلمان کو افطار کرانے کی جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے کہ اتنا ہی ثواب ہم کو بھی ملتا ہے، تو اس نیت سے کسی مسلمان کے یہاں بھیجے۔ لیکن غیر مسلم کون سا روزہ رکھتا ہے، اس کے یہاں ابھی بھیجنے کے سال پر جب بھیجنا ہو بھیجو۔ رمضان کے مبارک دن ان کے لیے پکا پکا کے روزے کی حالت میں خواتین تھکتی ہیں اور پھر بیچتی ہے، کیا ضرورت ہے؟ عید کے موقع پر ارے کچھ تیار لا کے بازار میں سے دے دو اگر دینا ہی ہے تو، اور وہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اپنے اوقات کو ان چیزوں میں ہرگز ضائع نہ کریں، بلکہ اپنے اوقات کو عبادت میں، تلاوت میں، ذکر و اذکار میں لگائیں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ تو یہ چند اہم چیزیں تھیں۔ نمبر 1، آخری عشرے کی قدردانی ہمیں کرنی ہے اور اس کو خوب وصول کرنا ہے، جو کچھ پیچھے کوتاہیاں ہوئی اس کی تلافی کرنی ہے، اس کی بھرپائی کرنی ہے، شب قدر کو تلاش کرنا ہے اور پانا ہے، اس کا ایک شوق اور اس کا ایک جذبہ دل میں ہو اور ہر روز اس کی طلب ہو، گھر میں ایک دوسرے کو یاد دلایا جائے کہ ہو سکتا ہے آج کی رات شب قدر ہو، ہر رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کریں، بچوں کو بھی لگے گھر میں کہ کچھ اس سال رمضان آیا، اس سال کچھ رمضان آیا۔ بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سال تو کیا رمضان آیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ باہر ہوٹل میں جانے کو ملا۔ ارے یہ رمضان اس لیے آتا ہی نہیں تھا، رمضان تو عبادت کا مہینہ ہے، تو اس طرح معلوم ہو۔ اعتکاف کے اللہ جسے توفیق دے، مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام ہو، کم از کم 1-2 آدمی تو ضرور بیٹھیں،
اور گھروں میں خواتین اعتکاف کریں، اور جو مرد گھروں میں ہیں وہ اپنے گھر میں ایک ماحول بنائیں عبادت کا اجتماعی طور پر، کہ پورا دن اور رات عبادت میں کوئی نہ کوئی مشغول اور بیٹھا ہوا ہو، اور عبادت ہو رہی ہو، تلاوت ہو رہی ہو، گھر میں ایک ماحول سجا ہو، رات کو لائٹ بجھنے نہ پائے، کوئی نہ کوئی تلاوت میں لگا ہو، ایک عجیب ماحول۔ اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ عجیب و غریب دور سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات سے ہم اب یوز ٹو ہو گئے، عادی ہو گئے، اب تو دعا بھی نہیں کر رہے وباؤں سے بچنے کی اور حالات کو تبدیل کرنے کی، گویا کہ بس یہ تو سب چلتا ہے اور چل رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، امت بہت قسم پرسی کے عالم سے گزر رہی ہے۔ اس رمضان میں اللہ کو منا کر امت کے حالات کو بدلنا ہے۔ آئے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس آخری عشرے میں اپنے رمضان کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل بچایا جائے، گناہوں سے مکمل اپنے آپ کو بچائیں، اور لغویات سے اور بے فائدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ فون سے جتنا ہو سکے اتنا دور رہیں، اس میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں اسی کو استعمال کرے، بیکار کی ویڈیو اور بیکار کی چیزیں دیکھنے میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، نہ دوسروں کو بھیجے۔ رمضان آتا ہے تو میسج کی برمار ہوتی ہے، اور بے فائدہ، نیوز میں یہ آیا اور فلاں جگہ یہ ہوا اور فلاں وہ مر گیا اور فلاں کا یہ ہوا اور پتہ نہیں کیا کیا، اور بہت سی اس میں غیبت والی چیزیں آتی ہے۔ ہم رمضان میں اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں، اس لیے بلا ضرورت کے ان چیزوں کو استعمال نہ کریں۔ جتنا ضرورت ہے، کوئی دینی کام ہے یا کوئی دنیاوی ضرورت کا کام ہے تو اس کے لیے استعمال کریں۔ اتنی مبارک راتوں میں یہ فلاں دوست یاد آیا اس کو فون کر کے آدھا گھنٹہ بات کر رہے ہیں، اور فلاں رشتہ دار یاد آیا اس کو فون کر کے 1 گھنٹہ بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنے قیمتی اوقات ان کے بھی ضائع ہو رہے ہیں، آپ کے بھی ضائع ہو رہے ہیں۔ بھائی یہ وقت تو عبادت کا ہے، عید کے بعد خوب بات کیجئے جتنی بات کرنی ہے، ضرورت ہے، لیکن اس آخری عشرے میں اپنے آپ کو موبائل سے بچا کر رکھیں، اور اعتکاف اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے اصول کے ساتھ کریں۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں وہ کسی عالم سے اچھی طرح اس کے مسائل سمجھ لیں، کتابیں بھی موجود ہیں ہر زبان میں، اس کو بھی پڑھیں اور اعتکاف کو وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آنے والے آخری عشرے کی بہت قدردانی کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو شب قدر کی مقبول عبادت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رات کو ہماری زندگی کی بہترین رات بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے میں ہر طرح کے بیکار کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، جو کچھ پیچھے کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ان باتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، جزا الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا بما هو أهله، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، وأرضنا وارض عنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا أول الأولين،
ويا آخر الآخرين، يا نور السماوات والأرض، يا زين السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا خالق السماوات والأرض، يا خالق الشمس والقمر المنير، ويا عصمة البائس الخائف المستجير، ندعوك دعاء البائس الفقير، كدعاء المضطر الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. پیارے اللہ، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے پیارے رب، اے ہمارے رحیم اللہ، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے ودود اللہ، اے ہمارے غفار اللہ، اے ہمارے تواب اللہ، اے ہمارے وہاب اللہ، اے ہمارے رزاق اللہ. ہم آپ کے گنہگار بندے، آپ ہمارے رب. اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور آپ ہمارے رب، ہم آپ کے مخلوق اور آپ ہمارے خالق، آپ ہمارے رازق اور ہم آپ کے مرزوق. اے اللہ، آپ ہمارے سب کچھ اور ہم آپ کے سب کچھ. آپ کے سوا ہمارا کوئی رب نہیں اور آپ کے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں. پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہم چاہے کیسے بھی ہیں لیکن ہے تو آپ ہی کے. اے اللہ، آج سے پہلے بھی آپ ہی کو رب مانتے تھے، ابھی بھی آپ ہی کو رب مانتے ہیں اور آئندہ بھی آپ ہی کی عبادت کریں گے. اے اللہ، ہمیں اسلام اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ، ہم گناہوں سے عاجز آ چکے ہیں، گناہوں سے تھک چکے ہیں. نفس و شیطان نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اے اللہ، ہم نے نفس و شیطان نے آپ سے دور کیا اللہ، اور ہم سے آپ کی نافرمانیاں کروائی، ہمیں نمک حرام بنا دیا. آپ ہی کا کھاتے رہیں اور آپ ہی کی نافرمانیاں کرتے رہیں. پیارے اللہ، معاف فرما دیجئے. اللہ، نفس و شیطان کے شرور سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تعلق عطا فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ، کبھی ہمیں بے سہارا نہ فرما. ہمارے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، آپ ہی کی توفیق سے جو کچھ ہوا اسے بے انتہا قبول فرما. ٹوٹا پھوٹا ہے پیارے اللہ، قبول فرما لیجئے. اے اللہ، اپنی ستاری کی طرف دیکھ لیجئے، اپنے کرم کی طرف دیکھ لیجئے، ہمارے اعمال کی طرف نظر نہ کیجیے. اے اللہ، ورنہ یہ اعمال اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے دربار عالی میں پیش کیے جا سکیں. پیارے اللہ، اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ، وہ سب کچھ دے دیجئے نا جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتے ہیں. اے اللہ، یہ رحمت کا مہینہ ہے. اے اللہ، آپ کی رحمتوں سے امید ہے. آپ نے یہ امید دلائی ہے، آپ نے قرآن میں امید دلائی، اپنے نبی کی زبان سے امید دلائی، تبھی تم آپ کے سامنے مانگنے آئے اور مانگنے کی توفیق بھی آپ نے ہی دی. اے اللہ، اے اللہ، دنیا کا کوئی بڑا سخی خود لوگوں کو بلائے اپنے در پر اور پھر ادھر جب لوگ آ جائیں تو انہیں خالی ہاتھ لوٹا دے. اللہ، اس سخی کو یہ زیب نہیں دیتا. اے اللہ، دنیا کا سخی جب ایسا نہیں کرتا تو آپ تو سخیوں کے سخی ہیں. آپ نے خود ہی بلایا، رمضان کا مہینہ بھی آپ نے ہی عطا فرمایا اور اس میں ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی آپ نے ہی دی. اللہ، اب آپ خالی ہاتھ لوٹا دے. اے اللہ، ہمیں تو یقین نہیں آتا. اللہ، یقیناً آپ بھر دیں گے. جھولیاں بھر دیجئے مولا. مولا، دلوں کو ایمانی کیفیات سے بھر دیجئے، تقوی سے بھر دیجئے، طہارت سے بھر دیجئے، رحمتوں سے بھر دیجئے. پیارے اللہ، معرفت سے بھر دیجئے، علم سے بھر دیجئے. پیارے اللہ، پیارے اللہ، ہمیں سنت کے نور سے منور فرما دیجئے، سنت کی زیبائی سے مزین فرما دیجئے. پیارے اللہ، اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما. اللہ، اپنے حبیب کی اور اپنی سچی محبت عطا فرما. صحابہ کی محبت عطا فرما، علماء کی محبت عطا فرما، صلحاء کی محبت عطا فرما. اللہ، جو آپ کے جتنے چہیتے ہیں ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اور جو آپ کے مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ، آپ جن سے محبت کریں ان سے ہمیں محبت کرنے والا بنا، اور جن سے آپ کو نفرت ہے اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں ان سے ہمیں بھی دشمنی اور نفرت رکھنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرنے سے ہماری حفاظت فرما. اللہ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں کرنے سے ہماری حفاظت فرما. پیارے اللہ، اس ملک میں مسلمانوں کے حال پر رحم فرما اور پورے عالم میں مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. عزت رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما. اللہ، امت کو عافیت کے ساتھ ان کی غفلت سے بیدار فرما.
فرما. اللہ ہم سب کو اپنی غفلتوں سے عافیت کے ساتھ بیدار فرما. اے اللہ عزت والا اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما, غلبے والا اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ آپ کے نبی نے جو راستہ دیا اس راستے پر چلنے والا بنا. پیارے اللہ ہماری عبادتوں میں جان پیدا فرما, نمازوں میں خشوع عطا فرما, سجدوں کا سرور عطا فرما. اللہ مناجات کی لذت عطا فرما, رات کے آخری پہر میں گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں نکالنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی محبت میں تڑپنے والا بنا دے. اللہ دنیا کی خاطر تو بہت روئے, اللہ دنیا کی محبتوں کی خاطر بہت بے چین ہوئے, اب تو اپنی محبت عطا فرما دے, اپنی معرفت عطا فرما دے. اللہ اس رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کر کے ہم سب سے کٹ کر آپ سے جڑ جائے, سب رشتوں کو توڑو اور رب سے رشتہ جوڑو. اللہ اس کا مصداق بنا دیجئے. ہمارے جو نوجوان بھائی اور بہن دنیا کی ناجائز محبتوں میں پھنس کر پریشان ہیں, اللہ انہیں بھی اس سے نجات عطا فرما کے آپ کے در کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ آپ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما, لمبے سجدے عطا فرما. اللہ جان والے سجدے عطا فرما, غفلت والے سجدوں سے اب نجات دے دے. کب تک سجدے میں سر مارتے رہیں گے؟ اللہ تو کوئی ایسا سجدہ دے دے کہ اس میں سے پھر سر اٹھانے کو جی نہ چاہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرما, ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. نفاق سے ہم سب کو بری فرما. اللہ نفاق سے ہم سب کو بری فرما. اللہ نفاق سے ہم سب کو بری فرما. اللہ نفاق سے ہم سب کو بری فرما. کامل اور سچا ایمان عطا فرما. کامل اور سچا ایمان عطا فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پیارے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال پاکیزہ روزگار عطا فرما. جو بھوکے انہیں کھانا عطا فرما. جو پیاسے ہیں انہیں پینا عطا فرما. پیارے اللہ کتنے تیرے بندے اپنے سفید پوشی میں چھپے ہوئے ہیں, ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہے, نہ کسی سے کہہ سکتے ہیں نہ سہ سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہیں, لیکن ان کے پاس جو تھا سب کچھ ختم ہو چکا. پیارے اللہ تیرے ایسے بندوں تک ہمیں امداد پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ ہمیں قبول فرما لے. اے اللہ آپ اپنے بندوں کو روزی تو ضرور دیں گے اور اس کے لیے کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائیں گے. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا لیجئے. مولا ہمارے ہاتھوں کو ذریعہ بنا لیجئے. اے اللہ لوگوں کا ظاہری رزق بھی ہم پہنچائے اور لوگوں کا باطنی رزق بھی ہم پہنچائے. ایسے فیصلے فرما دیجئے. اللہ ایسے فیصلے فرما دیجئے. پیارے اللہ ہر طرح کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. دجالی فتنوں سے حفاظت فرما. اللہ عافیت عطا فرما, دوام عافیت عطا فرما اور عافیت پر شکر کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہ بڑے کمزور بندے ہیں, ناپے تو لے جانے کے قابل نہیں ہے. اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے پاور چلا جائے, گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اے اللہ تھوڑی بھوک آ جائے, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اے اللہ اگر آپ نے وہ حالات ہم پر بھیجے جو صحابہ پر تھے, اللہ ہم کیسے سہیں گے؟ اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. اللہ بہت سے تیرے بندے مرتد ہو جائیں گے. اے اللہ ایسی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما. اگر آپ نے آزمائش لکھی دی ہے تو پھر ثابت قدمی عطا فرما, ہمت اور حوصلے عطا فرما. اللہ ہمت اور حوصلے عطا فرما. اے اللہ موت کے خوف سے ایمان چھوڑنے سے حفاظت فرما, مال کی لالچ میں آ کر ایمان چھوڑنے سے حفاظت فرما, اپنی آل و اولاد کے لیے ایمان چھوڑنے سے حفاظت فرما. ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرما دیجئے. پیارے اللہ حرمین شریفین کو دوبارہ پہلے سے زیادہ آباد فرما دیجئے. اے اللہ کھول دیجئے مساجد کو. اے اللہ کھول دیجئے اپنے گھروں کو. اے اللہ اب ہم اکتا گئے. پیارے اللہ اے اللہ جی نہیں لگتا آپ کے گھر کے بغیر. اے اللہ آپ کے گھر میں اللہ جب تک سر نہیں جھکاتے اور جہاں تک پیشانی وہاں نہیں رگڑتے, اللہ وہاں تک چین نہیں آتا. اے اللہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ, لیکن ہمیں تو آپ کی اور آپ کے گھروں کی ضرورت ہے. اللہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو آخر آپ ہی کے در پر تو آتے ہیں, مسجد ہی کا تو کوئی کونا پکڑتے ہیں. اللہ پریشان ہو کر کہاں جائیں گے؟ پیارے اللہ کھول دیجئے نا. اللہ عافیت کے ساتھ کھلوا دیجئے. اللہ کیسا ظلم ہے, دنیا میں شراب کی دکانیں کھلی ہے اور کپڑوں کی دکانیں کھلی ہیں, سبزی کی دکانیں کھلی ہیں, لیکن یا اللہ روحانیت کی دکانیں بند کر دی گئی. اے اللہ اگر کورونا کہیں سے پھیل سکتا ہے تو صرف مسجد سے ہی. پیارے اللہ صحیح سمجھ دے دیجئے, حکمرانوں کو صحیح عقل عطا فرما. یار اللہ حکمرانوں کو صحیح عقل عطا فرما. اللہ عافیت کے ساتھ بند مسجدوں کو کھلوا دیجئے. اللہ کھلوا دیجئے. اللہ حرمین شریفین کو بھی کھلوا دیجئے. اللہ وہ تو مسلمان ہیں, ان کو صحیح سمجھ دے دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ اپنے گھر کو دوبارہ آباد فرما دیجئے. اے اللہ حج مبرور و حج مقبول کی سعادت ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ اپنے در کی مقبول حاضری عطا فرما.
پیارے اللہ، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، اللہ ان سب کی جائز مرادیں پوری فرما، ہماری ان دعاؤں میں ان کو حصہ عطا فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ اے اللہ، اچھی کیفیت محمودہ مطلوبہ عطا فرما، اچھی نمازیں، اچھی عبادتیں عطا فرما۔ پیارے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کے دل میں بہت سی جائز مرادیں ہیں، وہ آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے، لیکن مولا آپ تو دلوں کے راز سے واقف ہیں۔ ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے، ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دیجئے۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔